نازل کی گئی اور لیلۃ القدر میں نازل نہیں کی بلکہ نازل ہونے والی کتاب خود لیلۃ القدر تھی۔ لیلۃ القدر تھی جس کا ادراک انسان کو نہیں ہے، وہ خود گہرے شرف ملزم ہے اور راز حسینی میں سے ایک راز ہے جو ایسا راز ہے کہ حسین بادشاہ نے وقت آخر خدا سے جو ملاقات کی اس میں اس کی موجودگی ضروری تھی۔ موجودگی ضروری تھی وقت آخر، وقت آخر، اس زمانے کا وقت، اس زمانے کی گردش اس ملاقات میں جس میں عبد اور معبود اپنے درمیان سارے فاصلے مٹا چکے تھے، نہ عبد کے کوئی شے آڑے تھی کہ وہ معبود تک نہ پہنچے، نہ معبود کے کمال آڑے تھے کہ وہ عبد تک نہ پہنچے۔ اس اہم ملاقات میں اس بی بی کا ہونا ضروری قرار پایا تھا۔ ایک بات اور، واقعہ کربلا کی نقطہ نظر سے اللہ نے جس ہستی کو شہادت حسین کا نہیں، قتل حسین کا عینی گواہ بنایا، اس کے لیے اللہ نے سکینہ کو چنا۔ قتل حسین بادشاہ کی عینی گواہ اللہ نے بنت الحسین کو چنا۔ دوسری بات، انہی پہلوؤں پہ ہم آگے بڑھ جائیں۔ ملاقات میں ضروری تھی موجودگی، انسان اپنے خالق کی حجت اور نمائندے کے ساتھ کیا سلوک کر رہے تھے اس کی عینی شاہد تیسری مونسل حسین تھی، یعنی حسین چاہتے تھے کہ اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے میں آخری گفتگو کس انسان سے کروں، تو حسین کی نظر میں آخری انسان سکینہ تھا۔ حسین کی نظر میں انسان کا معیار کیا ہے، یہ تیسری صرف تماچے کھانے کے لیے راز ہے خدا۔ تین پہلو، کیونکہ میں نے جن خطبہ ختم کیا آیت پڑھی اور فوراً میں منشر ہو گیا اس بیان سے، اور یہ تمہیدی ہے، متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے کون۔ تینوں میں ملاقات میں شامل ہے، عینی گواہ حسین نے چاہتے ہوئے آخری گفتگو جس سے کرنا پسند کی وہ یہ بی بی، تیسری اور چوتھی، اس شخصیت کا پہلو چوتھا کیا ہے؟ چوتھا پہلو یہ ہے کہ ایک امام دوسرے امام سے جو آخری بات کرتا ہے نا، آخری، نہ جانے وہ کیا ہے، اس پہ بحث ہے، نہ جانے وہ کیا ہے،
جب ایک امام سے دوسرا امام آخری وقت گلے ملتا ہے تو جو کچھ ہو جانے والا امام آنے والی حجت کو ہدیہ کرتا ہے وہ اس وقت یہاں پر آنے والا امام موجود نہیں. یہ ہستی دو اماموں کی نمائندہ بن گئی. حسین نے جاتے ہوئے جو سجاد سے کہنا تھا وہ بھی اسی کے کان میں کہا. اور دوسرے امام تک اس امانت کو پہنچانے کے لیے یہ شہزادی امینۃ اللہ بنی. یعنی چوتھا پہلو. حوصلے سے پڑھتے گئے تو پھر سارے سنا دوں گا. ابھی تو پہلو بتا, بات تو شروع ہی نہیں, ابھی تو پہلو ہے جناب. پانچواں پہلو اس شہزادی کا کیا ہے؟ پانچواں پہلو کہ یہ انسان پر حجت کی آخری حجت ہے کہ حسین نے انسان کو آخری پیغام کیا بھیجا. سبحان اللہ. یہ پانچویں جہل ہے. وہ پیغام نہیں, وہ پیغمبر بھی یہی ہے جس کے پاس وہ پیغام ہے کہ آخری لمحوں میں حسین نے انسانیت کو کیا پیغام دیا. اب ان پانچوں جہدوں کو اس سے زیادہ تو پڑھ بھی نہیں پاؤں گا, حالانکہ ارادہ تھا کہ 9 جہدیں پڑھ لوں تاکہ کچھ معلومات میں اضافہ ہو. کیونکہ آپ کے لیے تو یہ بی بی 4 سال کی بچی ہے جسے شمر تماچے مارتا ہے, وہ روتی ہے, وہ پیدل سفر کرتی ہے, اسے پانی نہیں ملتا. اور اس کے بعد ان سارے مسائل کو پڑھنے کے بعد میں آپ سے اگر سوال کروں ملت اسلامیہ سے کہ حسین کی اتنی بڑی قربانی کے بعد, اس بی بی کی اتنی بڑی اسیری کے بعد انسان نے سیرت کا کون سا پہلو حاصل کیا؟ بہت اچھے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ سوائے مقدس آنسوؤں کے مجھے کچھ نہیں بتا پائیں. بے شک بے شک ایسا ہی ہے. یہ ہماری کم سرفی کہ ہم نے حسین کے سب سے بڑے صحیفے کو سب سے بڑے صحیفے کو کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا کہ آخر اس صحیفے میں حسین نے درج کیا کیا تھا. کبھی بھی سیدہ کو پڑھنا ہو تو مسائل ہٹا کر دیکھنا کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جب حسین اس دنیا میں آئے تب سے لے کے 53 یا 52 یا 54 ہجری تک حسین اپنی تہجد کی نماز میں اللہ سے تڑپ تڑپ کے اس کے نور کو مانگتا رہا. اور حسین جیسی ہستی کو 53 سال اللہ نے وہ نور عطا نہیں کیا, حسین کو نہیں عطا کیا. 53 سال میں جب حسین نے اپنی ریش کے سفید بال اللہ کو دکھائے تب سکینہ نازل. اس ہستی پہ ضرور بات کیا پڑھ سکتا ہوں میں, ابھی آپ کو رلا سکتا ہوں, گریہ کروا دوں گا جتنا چاہیے, لیکن معرفت کے بغیر جبلت کا رونا اللہ کو قبول نہیں. کیوں یہ سرکار
اسی لیے پہلے تگ و دو کیجئے معرفت کی. مجھے نہیں یقین کہ آپ کو وہ پانچوں جہتیں یاد کی ہوں گی کہ نہیں. اگر یاد ہیں تو سہ نصیب بڑا کمال ہو گیا، اور اگر آپ بھول گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، مجالس ہوتی ہی بھولنے کے لیے، کوئی بات نہیں، شکوہ نہیں آپ سے. عادت ہے ہماری ملنے سر کو کہ ہم مالک کے ذکر کو بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کس نے کیا کہا تھا. بس وقت گیا، بات گئی سب. لیکن تمہارے لیے وقت آیا، بات آئی، بات ہوئی، بات گئی، لیکن اللہ سکینہ کو آج تک نہیں بھولا. آج تک نہیں بھولا. کاش میں آپ کو وہ روایت سفر بتا سکتا پوری طرح، لیکن چلیے بھروسہ کر کے گزر جاؤں گا. جیسے سمجھنا ہو سمجھ لینا. قافلے سے تنہا بیٹھتی تھی اور مصائب اپنے بابا کے پڑھتی تھی. شہزادیوں نے ایک دن پوچھ لیا، بیٹی تنہا اکیلے بیٹھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے بابا کے مسائل پڑھتی ہو؟ کہ ماں میں خود ایسے نہیں کرتی، مجھے کوئی آواز آتی ہے، سکینہ مجھے حسین کی شہادت سنا. کوئی مجھ سے کہتا ہے سکینہ بابا کی شہادت سنا، میں آسمان کی طرف منہ کر کے بابا کی شہادت پڑھتی ہوں. کیسی ذاکرہ ہے، کیسا سامع ہے. یہاں آ کر ہریاں والا یہی تو ایک فیض ہے کہ یہاں دل کھول کے بیان کرتے. آپ کی خدمت ہے، آپ کی توجہ کراتا ہوں. توجہ مجلس کیا پڑھنی ہوتی ہے؟ کس کی مجال ان کی مجلس پڑھنی؟ جن کا ذاکر وہ ہے. تو اس شخصیت کے بارے میں آپ مقتل حسین مقتل کی کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہو. اللہ نے مقتل حسین سکینہ کی پیشانی پہ لکھی. اسی لیے بی بی کا ایک لقب ہے، یا سترل مصائب آل محمد. اے وہ صحیفہ صفحہ یا ستر مصائب آل محمد، اے وہ صفحہ جس پر اللہ نے آل محمد کے مصائب لکھے ہیں. آپ نے کبھی کربلا کی تاریخ کو اٹھا کے نہیں دیکھا. یوم عاشور شہید کیوں ہوتا تھا؟ میرے بھائی کیوں ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی شہید اجازت مانگنے آتا تھا، یہ گودی میں بیٹھی ہوتی تھی، مانگنے والا شہادت کی اجازت مانگتا تھا. حسین شہید کو نہیں دیکھتے تھے، سکینہ کی طرف دیکھتے تھے. بیٹی کو دیکھتے ہیں، فرمایا اوزہی ذکر المصائب آل محمد، اللہ نے جو کچھ لکھا تھا نا اسی پر تو لکھا تھا، میں اس پہ پڑھ رہا ہوں، تیری باری ہے کیا نہیں؟
یقین جانو اس بی بی کی مجلس آسان نہیں ہے. پانچوں جہتوں کو باری باری ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ کرے زبان آسان ہو جائے، لیکن نہیں. اس سے پہلے اس بی بی کی سطح علمی دیکھو. حسین کی بیٹی عالم کتنی ہے. عباس بادشاہ نے مکہ اور کربلا کے سفر کے دوران، پتہ نہیں تمہیں کیوں دلچسپی نہیں ہے، دکھ ہوتا ہے مجھے اپنی قوم کو دیکھ کے، دکھ ہوتا ہے. بے شک حق بات. آپ فرقہ واریت میں پڑ گئے ہیں، فلاں اچھا ہے فلاں برا ہے. کیا لینا دینا آپ کا؟ کیا تمہارے پاس سکینہ کے غم ختم ہو گئے ہیں؟ جو دوسروں کے پیچھے پڑ گئے، ختم ہو گئے ہیں فضائل محمد والے محمد. کسی کو کچھ نہ کہیے، کسی کو کچھ نہ کہیے، ہاں سب کو بتائیے حسین کی بیٹی کتنی مظلوم تھی. یہ بتائیے علی نے شرف انسانیت کے لیے کیا کیا، علی نے خدا کے لیے کیا کیا. علی شرک سے بچانے آیا تھا، اسی لیے علی کا نام ہے مبید الشرک، شرک سے بچانے والا، شرک کو جڑ سے اکھاڑ کر کے. اس لیے علمی سطح کیا اور عجیب حقائق آپ سے بیان ہے. عجیب کہانی ہے یہ داستان توحید. اللہ اکبر. یہ ابدیت کا کارواں عجب ہے جس کی انتہا ربوبیت ہے. یہ قافلہ ابدیت سے شروع ہوا تھا، ربوبیت پہ رکا. کب جاگو گے، کب ان رازوں کو سمجھو گے، یا ہم بھی بول بول کے چلے جائیں گے؟ کیا فائدہ کہنے کے. تو سنو، سیرت عباسیہ کیوں نہیں پڑھی کہ مکہ سے منا سے لے کے منا سے لے کر کربلا آمد تک 2 محرم تک یہ جو سپہ سالار تھا حسینی فوج کا، عباس علمدار، اس نے قافلے کے دوران سفر اپنا زیادہ وقت سکینہ کے ساتھ کیوں گزارا؟ اپنی بھتیجی اور بیٹی کے ساتھ کیوں وقت گزارا عباس نے؟ جب دیکھو عباس اور سکینہ اکٹھے، جب دیکھو سکینہ اور عباس بادشاہ اکٹھے، جب دیکھو دونوں شہنشاہ اکٹھے. تاریخ بھری پڑی ہے بھائی. پوچھتے ہو یہ پڑھا کب گیا تھا، یہ سنا کب گیا تھا، تم نے تلاش کب کیا تھا، تم نے ذوق جستجو کب پیدا کی تھی اپنے اندر؟ اب تم کہتے ہو کہاں سے پڑھ رہے ہیں، کدھر سے لائے ہیں؟ اگر محمد والے محمد سچ ہے تو ان کے بارے میں کئی گئی ہر بات سچی ہے. کہاں سے لائے ہیں، کدھر سے آئی ہے، کدھر سے بھائی ہے. بس کرو یار، کوئی سیرت محمد والے محمد بھی تو دیکھو. آپ نے ہم سے کہا نماز پڑھیے، ہم نے کہا محمد والے محمد کے بغیر نماز نہیں. اطاعت محمد والے محمد، حب محمد والے محمد، عشق محمد والے محمد کے بغیر اللہ کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا. کچھ بھی وہ نہیں کرتا.
حسین میں بیٹھے. کہاں کے شیعہ کہاں کے سنی. محمد والے محمد کے سامنے صرف امت محمد. اپنے ملک کی حفاظت، اپنی افواج، پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیاں، ہمارے ادارے، ہمارے بچے سرحدوں پہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں. یہ سب اس ملک کے لیے ہے، کیونکہ اس ملک کا مطلب لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں فقراء کہہ رہے ہیں حقہ کے بنا لا الہ است حسین. پاکستان کا مطلب ہے ہائے حسین. حفاظت کیجیے اپنے اداروں سے. ہر وبا کا بطور قوم مقابلہ کیجیے. مولا تمہارے ساتھ ہے، صاحب العصر تمہارے ساتھ ہے. صاحب العصر اس ملک اور ملک کے اداروں کی حفاظت کریں گے. آپ سب کی مجلس القوم حفاظت ہو، لیکن اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے کے مقدسات کو مت کچھ کہیں. ارے آپ کو عشق علی سے فرصت مل گئی ہے. فارغ ہو گئے ہیں آپ علی سے؟ نہیں ہوئے. اپنے بچوں کو بتائیے امت محمد کیا ہوتی ہے، اسے بتائیے. کیوں عباس اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارتے تھے؟ کیوں دونوں اکٹھے رہتے تھے؟ جب دیکھو تاریخ میں لکھا کہ دوران سفر دونوں اکٹھے ہوتے تھے. کیوں لکھا؟ کیا کرتے تھے؟ کیوں اہل بیت نے اس پہ بات نہیں کی؟ پوچھا گیا عباس سے، عباس جب بھی تمہیں وقت ملتا ہے، جب بھی تمہیں وقت ملتا ہے، آپ حسین کی بیٹی اپنی بھتیجی سکینہ کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر آپ بیٹھ کر کیا باتیں کرتے ہیں؟ کیا باتیں کرتے ہیں؟ کیا باتیں کرتے ہیں؟ خود شہزادی سے عالیہ بی بی نے پوچھا، اٹھایا سینے سے لگایا، کہا بیٹی کبھی میرے پاس بھی بیٹھا کر، ہر وقت اپنے چچا کی گود میں، ہر وقت کیا باتیں کرتی ہے اپنے چچا سے. اور عباس کو طلب کیا عالیہ بی بی نے، عباس کو بھی ڈرا، کیا بات کرتا ہے حسین کی بیٹی سے؟ جب دیکھو دونوں اکٹھے، جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. اب دربار بہت بڑا تھا، دونوں حاضر تھے، لیکن دربار بہت بڑا تھا. دونوں حاضر تھے، دونوں چچا بھتیجی دونوں کھڑے ہیں سامنے. عالیہ بی بی مسجد میں، عباس کیا باتیں کرتے ہو؟ دیکھا شہزادی کی طرف، اشارہ کیا، آپ بولیں. عالیہ کا دربار ہے، آپ بولیں، آپ بولیں. خدا کی قسم میں نے دنتاوی سے سنا، انہوں نے شیخ دنتاوی فرما رہے تھے، کہتے ہیں یاد رکھو عباس کے بادشاہ کے دروازے پہ اگر کوئی دعا قبول نہ ہو تو بس صرف اتنا کہو کہ میں شام شکایت کروں. مولا میں آقا میں علی کی بیٹی ہوں، آپ نے میری بات نہیں سنی. وہ کہتے تھے عجب ہے، عجب ہے، کمال ہے اس شخص کا کوئی اپنا گناہ ہوگا، ورنہ وہ دیکھتا عباس زری سے باہر آ کے اسے روکتے اور فرماتے میں تیرا باب الحوائج ہوں، ادھر نہیں جا. ادھر جا کے نہیں کہنا بڑی تھکی ہوئی ہے. ادھر شکایت ادھر نہیں کچھ کہنا. کیسی حسین مجلس، ہم فضائل میں رو رہے ہیں. یہی کہ سلیمان کہتا تھا ان کی مصیبت پہ رونا کیا رونا، ان کے فضائل پہ رو کہ یہ فضائل مصیبتوں میں بدلے کیسے. دونوں کھڑے ہیں سامنے. عباس سیدہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ بولیے. عالیہ بی بی نے کہا عباس کیا ہوا، خود کیوں نہیں بولتے؟
سکینہ بیوی سے کیوں کہتے ہو کہ شہزادی آپ کے سامنے کیا بولوں کہ ہم کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھ لیجیے، ان سے۔ شہزادی نے روکیا، سکینہ میری بیٹی، تیرا چچا تو پتہ نہیں کیوں نہیں مجھے بتا رہا، تو بتا آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ جانتے ہو سیدہ سکینہ بنت الحسین نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا اے علی کی بیٹی، تیرے سامنے کیا عرض کروں؟ چچا مجھے زمین کا حسین بتاتا ہے، میں چچا کو آسمان کا حسین بتاتا ہے۔ اب دونوں چچا بھتیجی حسین کرتے ہیں۔ چچا مجھے زمین کا حسین بتلا دے، میں آسمان کا حسین بتاتی ہوں چچا، میں آسمان حسین بتاتی ہوں۔ کیا حیبت ہے علمی، کیا حیبت علمی ہے۔ شہزادی نے دونوں کو قریب بلایا، اب آج بیٹھ جائیں، ماتھا چوما بھائی کا آئے۔ آپ کو میں نے کہا تھا نا جب میں ممبر میں بیٹھ جاتا ہوں تو حالت حلف میں ہوتا ہوں، اس سے بڑی اور کٹہرا کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کٹہرا کون سا ہوگا؟ ماتھا چوما، مجھے نہیں پتا بھائی بہن ایک دوسرے کو کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے، یقین جانے مجھے میرا یہ ٹاپک نہیں، لیکن اتنا تعریف میں ہے کہ ماتھا چوما بیوی نے ماتھا چوم کے کہا عباس بیٹھ جا۔ عالیہ بیوی کو گود میں بیٹھی سکینہ بیوی، کہا سکینہ بیٹھ جا۔ اچھا یہ تمہیں زمین کا حسین بتاتا ہے اور تو چچا کو آسمان کا حسین بتاتی ہے، آج تم دونوں کے میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں کربلا کا حسین بتاتا ہوں۔ کربلا کا حسین سنا، دونوں حیران، شہزادی کربلا کا حسین، آقا کی شان ہے بڑی، آؤ تمہیں شان بتا، آؤ تمہیں شان بتا۔ سکینہ سکینہ سنو، تم بابا کے پاس کھڑی ہوگی، اور ضربیں چل رہی ہوں، تو بابا سے بات نہیں کر سکتی۔ یہ بی بی شان غریبہ میں اس فضائل اور مسائل اکٹھے ہو گئے، اب ایسے ہی سن۔ امام نے سجاد میں بہن کو دیکھا اور کہا سکینہ تیرا کرتا خون سے کیوں خون سے کیوں چپٹ گئی بھائی سے، کہنے لگی سجاد بھائی میرا سارا بدن زخمی ہے۔ شہزادی کیا ہوا؟ آج جب وہ بابا کے پسے خوش ضربے لگا رہا، میں بار بار قریب جاتی تھی کیونکہ اس کا ایک ہاتھ زلفوں میں تھا اور ایک سے خنجر چلا رہا تھا، میں جب بھی قریب جاتی تھی وہ مجھے خنجر سے پیچھے کہا بھیا جتنی ضربے بابا کو لگی اتنی مجھے بھی لگی۔
بیٹا ابھی تھوڑی دیر پہلے عالیہ بی بی سے گلے سے لپٹ کے اس کے کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ سکینہ نے کیا کر نبھایا ہے؟ تمہیں کیا پتا صبر سکینہ؟ جانتے ہو صبر سکینہ کی منزل کیا ہے؟ صبر حسین کے بعد تک صبر. یہ صبر سکینہ کی منزل کا بیٹی میری بہن عالیہ بی بی کے کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ ابھی جامعہ غریبہ میں ماں کے گلے لگ کے کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں، ایک امانت تھی جو دے رہی تھی. سجاد نے پوچھا بہن کون سی امانت تھی، کیا دے رہی تھی؟ کہا بھائی کیا بتاؤں، جب ضربیں چل رہی تھی نا ایک دفعہ قریب ہونے کا موقع ملا تھا، میں نے کہا بابا میں قریب ہوں. بڑی مشکل سے زہرا کے لال نے آنکھیں کھول کے کہا تھا سکینہ آخری پیغام لیتی جا میری بہن تک، جب چادر اتر جائے نا اس کے کان میں کہنا حسین وقت شہادت تیری چادر کا کہہ رہا تھا بڑا رہا. بابا نے کہا تیری چادر کا بڑا چادر کا بڑا وہ شہزادہ جو عباس سے علمی گفتگو عباس بادشاہ جب مشق پہنا اما مشق عباس کا نام ہے اما این نیم ماں حمزہ اما، یہ ایک آسمانی نام اما. نہ جانے کہاں کی بات آج عباس بادشاہ موضوع نہیں ورنہ اما پہ گفتگو ہوتی. آخر حسین بادشاہ نے اپنی بیٹی سے مشق کیوں ڈلوائی؟ پانی لینے جانا تو خود اٹھا لیتے، لیکن حسین نے بیٹی کو بلایا. آج چچا کے کندھے میں اما ڈال. اما کیا ہے؟ کعبہ، بیت معمور، عرش، کرسی، عاش، اسد، اور اسد کے اوپر مقام اما. جب اللہ کی اسماء و صفات وضع ہوتے ظاہر ہوتے وہاں اس مقام کو کہتے اما، جہاں اللہ کی صفتیں اوصاف وصف عیاں ہوتے وضع ہوتے ظاہر ہوتے ہیں. اور زمین پر وہ مقام مشق عباس کا نام ہے. حسین نے اما سکینہ بی بی کے ہاتھوں کیوں ڈلوائی؟ آپ کو اس کی حرمت کرنی پڑتی، اس لیے کہ عباس کو اشارہ دیا جا رہا ہے. سکینہ بی بی اما ڈال کے بتا رہی ہیں اپنے چچا عباس کو، چچا یاد رکھنا اللہ کی صفات و اسماء کے ہم ذمہ دار ہیں، اسے قائم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، جنگ نہیں کرنا. جنگ نہیں کرنا. کیسے باندھا ہے حسین نے.
رسی کا نام ہے نا جس نے ہاتھ باندھے ہیں عباس کے، اس رسی کا نام سکینہ۔ گرا ڈالی ہے سکینہ کی، گھٹنوں کے بل بیٹھے عباس، گھٹنوں کے بل، اور مکالمہ کیا بھتیجی سے سننے کے لائق۔ مقتل تم بھول گئے ہو اپنی ساری چیزیں، خدا کی قسم میری قوم بھول گئی، وہ فضائے، وہ مسائے، وہ پڑھنے والے، وہ سننے والے، کدھر ہو تم، کہاں ہو؟ اپنی روحوں کو جگائیے۔ چچا بھتیجی سے گفتگو، شہزادی مشک پہنا دی، بس بڑی تیزی سے مشک پہنا دی، پہنا دی، اب میری بھی ایک بات ماننے کی؟ ہاں چچا، کان کر، چچا بھتیجی کا پیار جو ہوا، چچا کی گود سے اٹھی، سانوں نے عباس پہ قدم ننے ننے رکھے، چچا کے چہرے کے لبوں کے قریب کان لگائے، چچا نے آہستگی سے کہا اور ویسے ہی آہستگی سے تمہیں سنا ہوا، سکینہ بیٹی میری لاش پہ نام۔ بولی گئی ویسے ننے ننے ہاتھ چچا کے کانوں پہ رکھے اور کان میں کہنے لگی، چچا کیوں؟ تیرے لاشے پہ کیوں؟ چچا نے پھر گردن سے پکڑ کے کہا، عباس نے کہا، بیٹی میں بکھرا ہوں گا، کوئی بھی نہیں ہوگا، بابا کو اکیلے کیسے بھیجوں؟ بھتیجی نے کان کیا، چچا نے کان میں کہا، بابا کے ساتھ نہ جانا، بابا کے ساتھ نہ جانا، ورنہ تو میری شہادت بھول جائے گی۔ کیوں چچا؟ میں کیوں بھول جاؤں گی؟ کیونکہ خیمے سے میری لاش تک تیرے بابا کو 4 چیزوں سے مارا جائے گا۔ چچا کس چیز سے مارا جائے گا؟ لاٹھیوں سے مارا جائے گا، ٹھوکروں سے مارا جائے گا، کرسوں سے مارا جائے گا، نیزوں سے مارا جائے گا۔ تیرا بابا جب میرے تک پہنچے گا تو وہ حسین نہیں ہوگا۔ میں انتظار کروں گی، لیکن اگر میرا انتظار بڑھ گیا تو چچا میں حسین کی بیٹی، خدا کی قسم اشرار امام مہدی میں موجود ہے کہ جب حسین کو دیر ہو گئی نا مولا عباس کے لاشے پہ، تو یہ خیمے سے باہر نکل آئی اور دشت نینوا کی طرف دیکھ کے کہا، چچا معاف کر دینا، میں نے کہا تھا میرے بابا کو دیر ہو گئی تو میں دشت میں چلی آؤں گی،
بس اتنا کہنا تھا اشعار مہدویہ میں ہے کہ اللہ نے امام مہدی کی تصویر کو بی بی کے سامنے ظاہر کیا، مہدی ہو کے رکھا۔ اس کہانی کا کون سا ورگ ہائے حسین، ہائے تیری بیٹی، کون سا ورگ الٹ، کیا کہو اس بیوی کے بارے میں حسین نے کیا کہا؟ یقین جانو بے بس ہو گئے۔ شب عاشور میری بڑی خواہش تھی کہ میں ہریہ والا میں شب عاشور پڑھوں، خواہش تھی میری کہ محرم میرے بہت دور تھے، جنوبی پنجاب میں آ نہیں پایا، بڑی آرزو تھی کہ میں آؤں اور ایک اون و محمد اور سکینہ کا مکالمہ سناؤں۔ شب عاشور بچوں نے ایک الگ میٹنگ کی، اہل بیت کے بچے ایک الگ خیمے میں اکٹھے ہوئے اور سکینہ کو درمیان میں ایسے بٹھایا جیسے پنجتن پاک کے درمیان زہرا۔ کربلا پہ بچوں کا نقطہ نظر، یعنی سکینہ بچوں کی زینب ہے، بچے کٹھے بیٹھے، سامنے اون محمد ہے، عبداللہ رضی ہے، بہت سارے بچوں کے نام ہوتے ہیں، یاد ہے کہ بچوں نے کیا باتیں کی، بس آج ایک موقع دیں بیٹھیے شہزادی، اون بولے، اون کل سنا تھا نا، اون محمد کے جنازے بھی دیکھے تھے آپ، اور بولے یہ صاحب سمو الملک، اے سلطنت خدا کی مالک، اے اللہ کی آپ ہم سب سے زیادہ حسین کو جانتے اون کے سکینہ بی بی سے اون کے شہزادی، آپ ہم سب بچوں سے زیادہ حسین کو جانتے ہیں۔ کل حسین ایک اور رنگ میں ہوں، ہماری رہنمائی کیجئے، ہماری رہنمائی کیجئے، کل ہم مولا حسین کی اطاعت کیسے کریں؟ اہل بیت کے بچے پوچھ رہے تھے سکینہ بی بی سے، ہم کل اطاعت حسین کیسے کریں؟ بی بی نے سر چکایا، محمد بولے کہ شہزادی اے گوہرے طہارت زینبیہ، یعنی اگر زینب
زینب ایک طہارت کا سمندر ہے تو تو اس میں موجود ہوتی ہے. اے گہرے عصمت و طہارت زینبیہ. ہاں بھائی ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کل جب ہمارا مولا غم میں نڈھال ہوگا ہم انہیں کون سے نام سے پکاریں؟ جانتے ہو بیوی نے کیا جواب دیا؟ کہا میرے بھائی محمد کل میرے بابا کو حسین نہ کہنا، آقا مولا حسین نہ کہنا. شہزادی کیوں نہ کہیں؟ ہم کہیں گے مولا حسین. نہیں بھائی کل حسین نہ کہنا، کل بابا میرا بہت دکھی ہوگا، کیونکہ حسین بابا کو ان کے نانا محمد کہتے تھے. میرے بابا کو بار بار نانا یاد آئے گا. پھر کیا کہیں؟ کل میرے بابا کو کہنا یا ابا سکینہ. اے سکینہ کے بابا آپ کو سلام ہو. سرکار اور نے کہا بیوی کل ہم عطا حسین کی کس منظر پہ ہم کل کیا کیا کریں؟ کہا 3 باتیں سب بچے سنتے. سکینہ کے حسین شناس بچوں کو کہہ رہی ہے کل 3 اصول اپنائے رکھنا. 3 میرے بابا کو حسین نہیں کہنا، نانا یاد آئے گا. میرے بابا کے سامنے ماں زینب کا نام نہیں لینا، میرے بابا کو چادر یاد آئے گی. میرے بابا کے سامنے مولا امیر شاہ نجف کو نہیں پکارنا. کہا بیوی نانا کو کیوں نہ پکارے، علی کو کیوں نہ پکارے؟ کہا اس سے میرے بابا کی غیرت جاگتی. پھر خیموں کی طرف دیکھتا رہتا. کیا کہ علی تیری ساری غیرت تو میں ساتھ میں آیا. حبیبی کل کیا ہم مولا کی جنگ میں مدد کریں؟ نہیں. تم میں سے کچھ جائیں گے جنگ کرنے کے لیے، کچھ جائیں گے اور کچھ نہیں جائیں گے. کبھی بھی کیسے پتا چلے گا؟ کہ سنو میں تمہارا لشکر بناتی ہوں. کچھ بچے الگ کیے کہ تم کل شہید ہو جاؤ. کچھ بچوں کو کہا کل تم گھوڑوں کے نیچے کچھ بچوں کو کہا تم اپنی ماؤں کی گردنوں سے الگ ہو جاؤ گے. سب بچے مل کے بولے سغین مال احوال، شہزادی آپ کس حال میں ہوگی؟ فرمایا جس حال میں حسین ہوگا میں بھی اسی حال. کہا اب تم سب بچے جاؤ، سب اپنی ماؤں کے پاس. سارے بچے اٹھ گئے، اور محمد بیٹھے کہنے لگے بہن ہم نے کچھ علیحدہ پوچھنا تھا. کیا پوچھنا تھا؟ بہن صرف یہ بتا کل جب حسین سخی آئیں گے ہماری لاشوں پر اور ہمیں مقتل سے لائیں گے تو مجھے ایک بات تو بتا، اس وقت مرثیہ
ہمارے بدن کون سا مسیحا پڑے؟ بی بی اس وقت کون سا مسیحا پڑھے؟ بھائیوں کو دیکھا کہ اس کی فکر تم نہ کرو، وہ مسیحا میں پڑھوں گا، تمہاری نیابت میں وہ مسیحا میں پڑھوں گی، اب تم جاؤ۔ شہزادہ جانے لگے، پھر واپس ہوئی، پھر بیٹھ گئی، کہنے لگی شہزادی آپ کے توسل سے ایک خواہش ہے، اون و محمد ہم اکیلے ہیں، آپ کے توسل سے آپ ہی سے ایک حاجت ہے، بولو میرے تو بھائی نے، بولو ہمیں دادی زہرا ملا دے۔ ہمیں دادی ملا دے، بس یہ کہنا تھا کہ شہزادی نے آسمان کی طرف دیکھا، میرے اللہ علی کی بیٹی کو تو چلنا نہیں آتا، سنیے گا جملہ، سنیے گا سرکار، ابھی اکر مجھے اللہ مولا علی کی بیٹی کو تو چلنا، مجھ پہ تو چلنا واجب ہی نہیں، میں تو اتنی چھوٹی ہوں، مجھے بھلا کون چلائے گا، مجھ پہ تو چلنا واجب ہی نہیں، تجھے واسطہ ہے حسین اور علی کی بیٹی کا، ہماری دادی سے ملاقات کرا دیں، بس نور کی ایک ہماری اتری، شہزادی باہر نکلی، سکینہ میں آگے ملنے، میں ملنے آگے، تینوں شہزادی اور شہزادہ دادی کے گلے جا کے ایک ہی وقت میں لگے، ایک ہی وقت میں گلے لگے، کیوں ملنا تھا؟ بھائی اون و محمد چاہتے تھے، اون و محمد کیا بات تھی بیٹا؟ نانی کو کیوں بلایا؟ کیا تھا میرے بچوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، کیوں بلایا نانی کو؟ کیوں ملنا چاہتے تھے؟ کیوں بلایا؟ جب چپ بیٹا بولو نا، کیوں؟ نانی ہماری ماں کو ہم سے زیادہ اپنے برقعے سے پہ ہم اپنا پرسہ نہیں دینا چاہتے، ہم نے چاہا محمد کی بیٹی کو اس کی بیٹی کے پردے کا پرسہ، بی بی نے شہزادوں کا ماتھا چوما، ہٹایا گود سے، کہا سکینہ پھر اب ایک میری بھی خواہش پوری کر دے، زہرا کہنے کی سکینہ ایک میری بھی پھر دشت کربلا میں حاجت پوری کر، میری بھی ایک خواہش پوری کر، میری بھی ایک عرض پوری کر۔ ماں آپ تو زہران ہیں، آپ تو فاطمہ بنت محمد ہیں، میں تو حسین کی بیٹی ہوں، میں نے کیا مجال میں آپ کی، نہیں بیٹی جیسے مجھے پرسہ چادر کا اون و محمد نے دیا، ذرا بیٹھ میرے آگے۔ شہزادی بیٹھ گئی، شہزادی بیٹھ گئی، جب بیٹھ گئی تو بی بی نے ہاتھ آگے بڑھا کے شہزادی کے ننھے ننھے قدم پکڑے، زہرا نے جھکتے 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 کہا بیٹی ان قدموں کا مجھے بوسہ لینے دے، ارے بیٹی یہ کہاں سے کہاں تک جائے گی؟ بس شہزادی قریب تھی پہنچنے کے کہ حسین دوڑتے ہوئے خیمے میں داخل
چیخیں مار مار کے رو رہے تھے. میں نے کہا مولا کیسے رو رہے ہیں؟ ایسے کبھی بلک بلک کے نہیں رو رہے. کہا ابن جبیر کیا بتاؤں, میری ایک چھوٹی بہن تھی, میری چھوٹی بہن تھی, اس نے کچھ خواہشیں مجھ سے کی تھی. ہائے ابن جبیر میں ایک بھی پوری نہیں کر سکا. کہا مولا وہ کیا خواہشیں تھی میری سکینہ کی؟ کہا سارے راستے کہتی ہے بھائی سجاد کہیں بھی موقع ملے تنگ نہیں کرتی, کہیں بھی موقع ملے مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھاؤں میں بھی محبت کی بیٹی چھاؤں کو ترس نہیں. وہ جس کے لوائے ہاتھ تلے تمہیں کھڑے ہونے کا شوق ہے, اس کی بیٹی کو پتوں کا سایہ نہیں مل رہا تھا. کہا اس میں مجھے بٹھانا مولا, پھر ابن جبیر میں نہیں بٹھا سکا. کہتی تھی جی بھر کے کہیں پانی پلا دے. کہا ابن جبیر سنو, ایک جگہ میں زخمی حالت میں بیٹھا تھا, میری آنکھیں بند تھی, تاؤ پر زنجیریں تھی, آگ کی طرح گرم تھی, میری آنکھیں نکاحت سے بند تھی. اچانک مجھے محسوس ہوا میرے قدموں سے کسی کے لب لگے. میں نے آنکھیں کھول کے دیکھی, میری بہن اپنی زلفوں سے بندھی تھی. میری بہن اپنے زلفوں کے ساتھ قید تھی. وہ اپنے منہ کے ساتھ میرے کانٹے اور کنکریاں نکال رہی تھی. میری بہن نکال. تعجبی سنو گے, بازار میں شرابی راستہ نہیں دے رہے تھے اور شمر کوڑے برسا رہے تھے. میری کمر پہ کوڑے برسا, اچانک کوڑے رک گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ شمر نے کوڑے مارنے پر میں بڑی مشکل سے گھوما, میں نے دیکھا سکینہ کوڑے کھا رہی تھی. اور مجھے بچانے کے لیے سکینہ کوڑے کھا رہی تھی. کھا سکینہ کوڑے کھا خط لکھا ہوا آیا, خط لکھا. سجاد اپنی بہن کو علیحدہ قید خانے میں خود بھیجے گا یا میں دستہ بھیجوں؟ میں دستہ بھیجوں یا خود چھوڑے گا؟ ماں یہ لکھا ہے, سب کی نظریں سکینہ ہے. ماں رباب کے گود پہ بیٹھی تھی. خدا کی قسم خطابت اب تک ماں کی طرف دیکھا بھی نہیں. اٹھی, کہنے لگی سجاد میرے بھائی, میرے مولا, چھوڑا مجھے جہاں کہتے ہیں چھوڑا. کیا ایک دفعہ شرابی پھر زینب کے ارد گرد آئیں گے؟ مجھے چھوڑا. مجھے چھوڑا. اب دستے کی ضرورت نہیں. مولا کہتے میں نے اٹھائی, بیان کیا, کسی بی بی کی طرف نہیں دیکھا.
بس میرے چہرے پہ ہاتھ تھے. سجاد میرے مولا میں جو علیحدہ قید ہو جاؤں گی بھائی تو پھر خون تو نہیں ہوئے گا. میری وجہ سے تکلیف ہے مجھے چھوڑا. سجاد کہتے ہیں میں لے گیا. کچھ سفر کے بعد ایک کوٹھلی تھی اس میں اتنی تاریکی تھی کہ جب میں نے اسے چھوڑا پھر نہیں ملی. جب میں نے چھوڑا پھر میری بہن مجھے نہیں ملی. کہا میں سجاد ابن جمیل میں سجاد جو روکا کرتا تھا اسے سکینہ نہ رو. اس کی کوٹھڑی کے باہر کھڑا ہو کے میں سجاد کہہ رہا تھا سکینہ اونچی اونچی رو تاکہ میرے بھائی کو پتا چلے تو زندہ ہے. ابن جمیل 3 دن تک رونے کی آوازیں آئی. چوتھے دن نہیں آئی. میں نے سلاخوں سے سر مار مار کے زخمی کیا اور کھولو مجھے میری بہن کا پتہ کرنے دو. جب میں کوٹھڑی تک پہنچا ایک کندیل روشن کی. جو ہی روشنی ہوئی میں نے دیکھا ایک کونے میں رسیوں اور زنجیروں سے بندھی بیٹھی تھی. میں دوڑ کے گیا اور میں نے بہن کا جنازہ ایسے نہیں اٹھایا اور میں نے بہن کا جنازہ ایسے اٹھایا اور میری بہن رسیوں